اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یوم حریت کے بارے میں پروگرام پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس کا پس منظر بیان کر چکے تھے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ تجاویز بیان کریں گے۔ سب سے پہلی تجویز یوم حریت کے نام سے ہے، یعنی اسلام ایک مکمل ذات ہے۔ یوم حریت کے لحاظ سے کے ذیل میں نے لکھا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس کے مخصوص عملی اور فکری نظام کی اپنی اصطلاحیں ہیں۔ اسلام کے مخصوص فکری نظام میں ایک اصطلاح حریت کی بھی استعمال کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے مکمل اور ہمہ گیر آزادی، یعنی وہ آزادی جو کئی آزادیوں کا مجموعہ ہو۔ اسلام کی وضع کردہ اصطلاح حریت میں توحید کاملہ کا مکمل پرتو نظر آتا ہے۔ حریت کا مفہوم بہت گہرائی لیے ہوئے ہے اور اس کی ایک وجہ ایک مخصوص فلسفہ حیات ہے، اور یہ فلسفہ حیات بقول حکیم محمد سعید صاحب علیہ السلام سے ہر وقت اس عمل کا متقاضی رہتا ہے کہ وہ پرخلوص اور خود سپردگانہ سچے جذبات اور ہوش مندانہ احساسات کے ساتھ نہ صرف اپنے مقصود زندگی بنائیں بلکہ اپنی عملی زندگیوں کے ہر قدم اور ہر لمحے پر اس جذبہ حریت سے سرشار رہتے ہوئے اپنے ملک و ملت کی خدمات سر انجام دیتے ہوئے فلسفہ توحید کی نیرنگیوں سے سرشار رہیں۔ اور دیکھیے اقبال علیہ الرحمن نے کیا خوب کہا ہے، جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہ۔ علامہ اقبال کا سلسلے میں فرمان تھا۔ اس کے بعد پھر بہرحال لفظ آزادی اور حریت کے تصور اور ان کی واضح فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے تجویز پیش کی جاتی ہے کہ 14 اگست کو یوم آزادی نہیں بلکہ سرکاری طور پر یوم حریت قرار دیا جانا چاہیے تاکہ ہم حریت کی نعمتوں سے سرشار ہو سکیں۔ اس لیے کہ آزادی کے لفظ کے معنی و تصور اغیار کے سیاسی تسلط سے آزاد ہونا ہے، جبکہ حریت کا مفہوم اغیار کے ہر نوع کے تسلط سے آزاد ہو کر اپنے مخصوص فلسفہ حیات پر کاربن رہتے ہوئے زندگی بسر کرنا ہے۔ جو افسوس سے ہم آزاد تو ہو گئے لیکن مکمل طور پر آزاد نہیں ہوئے۔ ہم نے سیاسی معنی میں آزادی حاصل کر لی لیکن فکری اور ذہنی طور پر ہم ان کے غلام رہے، ان کے فکر کی آبیاری کرتے رہے، جس نے آج ہمیں اس مقام پر لا پہنچایا ہے کہ ہم نہ ہم یعنی تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں، بلکہ ہماری تہذیب و تمدن کو کیا کہا جائے، افسوس کی بات ہے، اس پر کیا تبصرہ کیا جائے، آپ سب جانتے ہیں، تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ علم نفسیات و بعض نفسیات کہ ہاں یہ اصول تسلیم شدہ ہے کہ ناموں کا الفاظ و معنی کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ قرآن حدیث میں لغو اور محمل نام رکھنے اور ان سے پکارنے کی ممانعت آئی ہے تو لفظ یا الفاظ کا وہ مجموعہ جو کسی اصول اور فکر کی نشاندہی کرتا ہو وہ کیوں نہ اپنے معمول پر اثر انداز نہ ہوگا۔ مزید برآں کسی نام کی صوتی اثرات پر بھی توجہ کیجیے جو نہایت ہی لطیف اور غیر مسعود طریقے سے اپنا اثر پذیر ہوتے ہیں، جو نہایت ہی لطیف اور غیر مسعود طریقے سے اثر پذیر رہتے ہیں۔ کیونکہ قیام پاکستان کا مقصد ہمہ جیتی آزادی تھا، مکمل آزادی تھا، لہذا ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اور اپنے نظریے کے اصطلاحی نظام کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے 14 اگست کو یوم قرار دینا چاہیے۔ میری آواز ہے، مجھے امید ہے کہ میرے ساتھی میرے دوست میری آواز میرے ہوا پر ہم آواز ہوتے ہوئے یوم آزادی کو یوم حریت کی طرف یعنی پکارنے کے مطالبے کو حمایت کریں گے، اور ہمیں اپنے فلسفے پر چلنے کی جتنی ضرورت آج ہے اس سے پہلے اتنی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہم نے اپنی تہذیب تمدن کو چھوڑا، سیاسی آزادی حاصل کر لی لیکن فکری غلامی اور نفسیاتی آزادی حاصل نہ کر سکے، جس نے ہمیں اس طوفان میں لا چھوڑا کہ ہمیں اب صحیح راہ سمجھائی نہیں دے رہی۔
اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی صحیح فکر اور اس کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں خود بھی اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔